خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا عدد کروں، یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا، تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی، تو اب ہم مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا، تو پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ۔ لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے۔ سر یہ انجینئرنگ کا دور ہے نا۔ صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو، تو اس کی بجائے آپ کہتے کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے، تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو، تم تو صحابی ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سیمپل پیش کر دیں ہمارے سامنے۔ یہ سب کے سب جھوٹ ہے میرے بھائی، خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانیاں کرانی بند کریں۔ میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ تھے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں، اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ۔ روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا، خون نہیں نکلے گا، ہونے کا خطرے نہیں ہو سکتے۔ بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے، ادھر جناب یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں، دل نکالا جاتا ہے باہر، یہ پوری اوپن ہارٹ سرجری ہے، جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور ختنہ تو بالکل سامنے تو کر کے بتا دے، ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے، بائی پاس نظر نہیں آنا تو کہانی چل جانی ہے۔ تو ختنہ نہیں ہو سکتا، ختنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی یعنی ان لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی۔ یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ بالکل بہت ہے۔ او بڑے بزرگ جو اس تمہیں وہ ایلیوژن ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے، وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا، فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا۔ اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا، اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے۔ حج عمرے کے لیے جائیں، نگاہ مارے امام کعبہ غائب، اپنے فرقے کا امام آگے کرو، وہ کہانی ہے ساری۔